السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 43۔ اما العمل فإن اکثر علماءنا رحمہم اللہ تعالی قالوا، رہی امید تو ہمارے اکثر علماء نے فرمایا ہے، یعنی اس کی تعریف میں فرمایا ہے، انہ ارادۃ الحیات للوقت المتراخی بالحکم، کہ امید یعنی طویل امید، لمبی امید، یہ لمبی مدت کے لیے یا عرصہ دراز کے لیے زندگی کا حکم لگانا، انہ ارادۃ الحیات للوقت المتراخی، عرصہ دراز یا مدت دراز کے لیے زندگی کے حکم کا ارادہ کرنا یا زندگی کے ارادے کا حکم لگانا کہ میں مدت دراز تک زندہ رہوں گا۔ وقصر العمل، اور کوتاہ امیدی یہ ہے ترک الحکم فیہ، اس میں اس حکم کو ترک کرنا، یعنی مدت دراز کے لیے زندگی کے ارادے کے حکم لگانے کو ترک کرنا یا حکم نہ لگانا، بأن تقیدہ بالاستثناء بمشیۃ اللہ تعالی وعلمہ فی الذکر، اس طور پر کہ تو اپنی یاد میں اس کو انتقیدہ، اس کو یعنی اس حکم لگانے کو مقید کر دے، بالاستثناء بمشیۃ اللہ تعالی وعلمہ، اللہ کی مشیت اور اس کے علم کے استثناء سے۔ قصر العمل، کوتاہ امیدی یہ ہے ترک الحکم فیہ، کہ اس میں تو لمبی حیات کے حکم کو حکم نہ لگائے، لمبی حیات کا حکم نہ لگائے۔ اب کیسے نہ لگائے اس کی تفصیل کر رہے ہیں، بأن تقیدہ بالاستثناء بمشیۃ اللہ تعالی وعلمہ فی الذکر او بشرط الصلاح فی الارادہ، اس طور پر کہ تو اس حکم کو مقید کر دے فی الذکر، اپنی یاد میں، اللہ کی مشیت اور اس کے علم کے استثناء سے، او بشرط الصلاح فی الارادہ، یا ارادے میں بہتری کی شرط سے اس حکم کو مقید کر دے۔ فَإِذَنْ إِنْ ذَكَرْتَ حَيَاتَكَ بِأَنَّنِي أَعِيشُ بَعْدَ نَفَسٍ ثَانٍ أَوْ سَاعَةٍ ثَانِيَةٍ أَوْ يَوْمٍ ثَانٍ بِالْحُكْمِ وَالْقَطْعِ، فَإِذَنْ تب ان ذکرت، تب اگر تو اپنی زندگی کو یاد کرے گا، بِأَنَّنِي، اس طور سے کہ میں زندہ رہوں گا ایک سانس کے بعد، یا ایک ساعت، ایک گھڑی کے بعد، یا ایک دن کے بعد، بالحکم والقطع، یعنی یہ حکم لگائے اور اس کا قطع یقین رکھے۔ فَإِذَنْ إِنْ ذَكَّرْتَ، تب اگر تو یاد کرے گا اپنی زندگی کو، بالحکم والقطع، حکم لگا کر اور یقین کر کے اس بات کا، بِأَنَّنِي أَعِيشُ بَعْدَ نَفَسٍ ثَانٍ، کہ میں ایک سانس کے بعد، یا ایک گھڑی کے بعد، یا ایک دن کے بعد زندہ رہوں گا، فَأَنْتَ عامل، تو امید یعنی طویل امید رکھنے والا ہوگا، وَذَلِكَ مِنْكَ مَعْصِيَةٌ، اور یہ تیری جانب سے معصیت ہوگی، اِذْ هُوَ حُکْمٌ عَلَى الْغَیْبِ، اس لیے کہ یہ امر مخفی پر حکم لگانا ہے۔ فَإِنْ قَيَّدْتَهُ بِالْمَشِيَّةِ وَالْعِلْمِ مِنَ اللَّهِ، تو اگر تو نے اس حکم کو اللہ کی مشیت اور علم پر مقید کر دیا، فَقُلْتَ، تو نے کہا، اعیشو، یعنی اوپر جو کہا تھا کہ طویل امید اور کوتاہ امید کی تعریف کی تھی، اسی کی یہاں پر تفصیل کر رہے ہیں کہ طویل امید رکھنے والا کب کہا جائے گا اور کوتاہ امید رکھنے والا کب کہا جائے گا۔ فَإِنْ قَيَّدْتَهُ بِالْمَشِيَّةِ وَالْعِلْمِ مِنَ اللَّهِ، تو اگر تو نے اس حکم کو اللہ کی مشیت اور علم پر مقید کر دیا، فقلتا، تو نے کہا،
عیشو انشاءاللہ یعنی میں ایک گھڑی بعد یا ایک سانس بعد یا ایک دن بعد میں انشاءاللہ زندہ رہوں گا، او ان علم اللہ انی عیشو یا میں زندہ رہوں گا اگر اللہ کے علم میں ہو کہ میں زندہ رہوں گا، فقد خرجت عن حکم العمل تو طویل امید کے حکم سے نکل گیا۔ وکذالک ان اردت حیاتک للوقت الثانی قطعا، اسی طرح اگر تو نے اپنی زندگی کا ارادہ کیا دوسرے وقت کے لیے قطعی طور پر، فانت عامل تو طویل امید رکھنے والا ہوگا۔ وَإِنْ قَيَّدْتَ إِرَادَتَكَ بِشَرْطِ الصَّلَاحِ، اور اگر تو نے اپنے ارادے کو بہتری اور فلاح صلاح خیر کی شرط کے ساتھ ارادہ کیا مقید کر دیا، خرجت عن حکم العمل تو امید کے حکم سے نکل جائے گا، وَوَصِفْتَ بِقَصْرِ الْعَمَلِ، اور تو کوتا امیدی سے متصف ہو جائے گا، من حیث ترکت الحکم فیہ، اس لیے کہ تو نے اس میں لمبے ارادے کے یعنی عرصہ دراز تک زندگی کے لمبے ارادے کے حکم کو ترک کر دیا ہے۔ فعلیک بترک الحکم فی ذکر البقاء و ارادتہ، تو تجھ پر لازم ہے کہ تو حکم کو چھوڑے، حکم نہ لگائے، فی ذکر البقاء زندگی کے باقی رہنے کی یاد میں، و ارادتہ اور اس بقا کے یعنی زندگی کے بقا کے ارادے کے ذکر میں حکم کو ترک کر دے۔ والمراد بالذکر، اور اس میں جو کہا ہے کہ زندگی کی بقا کے ذکر کو ترک کر دے تو اس ذکر سے مراد ذکر القلب دل کا یاد کرنا ہے، دل کا ذکر ہے۔ ثم المراد منہ، پھر دل کے ذکر سے مراد التوطین علی ذالک، اس حکم پر دل کو آمادہ کرنا ہے، والتثبیت للقلب علیہ، اور دل کو اس پر ثابت رکھنا ہے۔ ففہم راشدا انشاءاللہ تعالی، تو اسے سمجھ لے، انشاءاللہ تجھے توفیق ملے گی، رہنمائی ملے گی۔ ثم العمل ضربان، پھر امید کی دو قسمیں ہیں، عمل العامۃ و عمل الخاصہ، ایک عام لوگوں کی امید اور ایک خاص لوگوں کی امید۔ فعمل العامۃ ان ترید الحیات والبقاء لجمع الدنیا والتمتع بها، عام لوگوں کی امید یہ ہے کہ تو زندگی اور بقا کا ارادہ کرے دنیا جمع کرنے کے لیے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ وَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ مَحْضَةٌ، یہ محض گناہ کی چیز ہے۔ وَضِدُّهَا كَسْرُ الْعَمَلِ، اور اس کی ضد کوتاہ امیدی ہے۔ قال اللہ تعالی، ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں دنیا سے اور لطف اندوز ہوں، ویلہہم العمل، اور امید ان کو لہو و لعب میں غفلت میں ڈالے، فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ اس کا انجام جان لیں گے۔ وعمل الخاصہ، اور خاص لوگوں کی امید یہ ہے، ان ترید البقاء لاتمام عمل خیر فیہ خطر، کہ تو زندگی کی بقا کا ارادہ کرے ایسے عمل خیر کو مکمل کرنے کے لیے جس میں خطرہ ہو۔ وہو ما لا یستیقن الصلاح لہ فیہ، اور وہ یعنی ایسا عمل خیر جس میں خطرہ ہو وہ ایسا عمل خیر ہے، لا یستیقن الصلاح فیہ، جس میں وہ یعنی امید رکھنے والا صلاح کا اور خیر کا یقین نہ رکھے، لہو اپنے لیے، فإنہ ربما یکون خیر معین، اس لیے کہ کبھی وہ عمل خیر معین عمل خیر ہوگا، لا یکون للعبد فیہ او فی اتمام صلاح، ایسا معین عمل خیر ہوگا کہ جس میں بندے کے لیے او فی اتمام ہی، یا جس کی تکمیل میں بندے کے لیے صلاح کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ جو عمل خیر ہے تو اس میں اس کے لیے بھلائی کیوں نہیں ہوگی؟ بِأَن یقع بسببہ فی آیۃ، اس وجہ سے کہ وہ اس کی وجہ سے کسی آفت میں پڑ جائے گا، لا یقوم بہا ھذا الخیر، کہ جس آفت کی وجہ سے یہ عمل خیر اس عمل خیر کو انجام نہیں دے سکے گا۔ فَإِذًا لَيْسَ لِلْعَبْدِ إِذَا ابْتَدَأَ فِي صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ،
تب بندے کے لیے نہیں ہے یعنی جائز نہیں ہے اذا ابتدا جب وہ شروع کرے نماز یا روزہ یا اس کے علاوہ کوئی عبادت ان یحکم بانہ یتمہ کہ وہ حکم لگائے اس بات کا کہ اس کو مکمل کر لے گا، اذ ہوا غیب اس لیے کہ یہ ایک مخفی چیز ہے، ولا ان یقصد ذلک قطعا اور نہ اس میں قطعی طور پر اس کا قصد کرے، اس کی تکمیل کا قطعی طور پر قصد بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ قطعی طور پر وہ مکمل ہو جائے گی، لأنہ ربما لا یکون لہ فیہ صلاح اس لیے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے لیے اس میں بھلائی نہیں ہوگی، بل یقید ذلک بالاستثناء اور شرط صلاح بلکہ اس کو مقید کر دے اللہ کی مشیت کے استثناء کے ساتھ یا بھلائی کی شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ کی مشیت چاہے تو یہ میں مکمل کر لوں گا یا اگر اس میں بھلائی ہو تو میں مکمل کر لوں گا، فیخلص من عیب العمل تو وہ امید کے عیب سے نکل جائے گا۔ قال اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا اور ہرگز کسی بات کے بارے میں نہ کہو کہ کل میں اسے کر لوں گا، الا یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، وضد ھذا العمل اس امید کی ضد ہے فیما قالہ العلماء اس کے مطابق جو ہمارے علماء نے فرمایا ہے النیت المحمودہ نیت محمود، اس امید کی ضد نیت محمود ہے ہمارے علماء کے بیان کے مطابق، وانما قالوا ذلك على ضرب من الاتساع اور انہوں نے یہ صرف وسعت کے طور پر کہا ہے، اس کے معنی میں وسعت کے طور پر کہا ہے، لأن الناوی بالنیت المحمودہ یکون ممتنعا من العمل اس لیے کہ نیت محمود کرنے والا امید سے باز رہتا ہے، فہذا حکم العمل تو یہ امید کا حکم ہے، والنیت المحمودہ اذ قد مست الحاجت الیہا والى معرفتها مع انها الاصل الاصیل اور نیت محمودہ جبکہ اس کی حاجت ہوتی ہے ویلا معرفتها اور اس کی معرفت کی حاجت ہوتی ہے مع انها الاصل الاصیل باوجود اس کے کہ وہ بہت اہم اصول ہے۔ قال علماؤنا رحمہم اللہ تعالی فی حدها الجامع التام ہمارے علماء نے اس کی جامع اور تام مکمل تعریف کے بارے میں فرمایا ان النیت الصحیحہ المحمودہ ارادت اخذ عمل مبتدأ به قبل سائر الاعمال بالحکم کہ نیت صحیحہ محمودہ یہ ہے کہ ایسے عمل کا ارادہ کرنا عمل مبتدأ به قبل سائر الاعمال تمام اعمال سے پہلے جس عمل سے ابتدا کر رہا ہے اس عمل کا ارادہ کرنا بالحکم اس عمل کے ارادے کا حکم لگانا ما ارادت اتمام ہی بتفویض والاستثناء ساتھ ہی اس کے اتمام کا ارادہ ہو تفویض کے ساتھ اور استثناء کے ساتھ، یعنی اس کے اتمام کا ارادہ تفویض کے ساتھ ہو کہ یہ کام میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور استثناء کے ساتھ ہو کہ اللہ کی مشیت اگر اللہ کی مشیت ہوگی اس میں تب میرا ارادہ ہے۔ فین قیلا تو اگر کہا جائے فلما جاز الحکم فی الابتداء نیت محمودہ کی جو آپ نے تعریف کی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں ابتدا میں حکم لگانا اس کے ارادے کا حکم لگانا یہ جائز ہے، فلما جاز الحکم فی الابتداء تو ابتدا میں حکم لگانا کیوں جائز ہے، ووجبت تفویض والاستثناء فی الاتمام اور آخر میں اس کی تکمیل میں استثناء اور تفویض کیوں واجب ہے، یقال لہو تو کہا جائے گا لفقد الخطر فی الابتداء ابتدا میں خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے، اذ ہوا فی حال الابتداء لیس بشیء متراخٍ عنک اس لیے کہ ابتدائی حالت میں کوئی چیز تجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہے، ولثبوت الحکم فی الاتمام ولثبوت الخطر فی الاتمام اور تکمیل میں خطرے کے ثابت ہونے کی وجہ سے، اذ ہوا یقع فی وقت متراخٍ اس لیے کہ اتمام اور تکمیل یہ ایک لمبے اور دراز وقت میں واقع ہو رہی ہے، ففیہ الخطران تو اس میں دو خطرے ہیں، خطر الوصول منزل مقصود تک پہنچنے کا خطرہ،
لا تدری هل تصل الى ذلك ام لا، تو نہیں جانتا ہے کہ وہاں تک پہنچے گا یا نہیں، وخطر الفساد، اور اس کے فاسد ہونے کا خطرہ، لا تدری هل فی ذلك صلاح ام لا، تو نہیں جانتا کہ اس میں تیرے لیے بھلائی ہے یا نہیں۔ فاذا وجب الاستثناء لخطر الوصول، تب استثناء واجب ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے خطرے کے لیے، یعنی اللہ کی مشیت سے استثناء کرنا، وتفویض لخطر الفساد، اور اللہ کے سپرد کرنا واجب ہے فساد کے خطرے کی وجہ سے۔ فیضا حصلت الارادۃ علی ہذہ الشروط، تو جب ارادہ ان شرطوں پر حاصل ہو جائے گا، تکون حینئذ نیت محمودۃ، تو نیت محمود حاصل ہو جائے گی، مخرجۃ عن حد العمل و آفتہ، جو امید اور اس کی آفت کی حد سے باہر ہوگی۔ فتعمل جدہ، تو اچھی طرح غور و فکر کر، فہذہ یعنی فہذہ الجملۃ عظیمۃ، یہ بڑا اہم کلام ہے۔ وعلم ان حسن قصر العمل ذکر الموت، جان لیجئے کہ کوتاہ امیدی کا قلعہ، یعنی کوتاہ امیدی جس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ موت کی یاد ہے۔ وہ حسن ہی ذکر فجأة الموت و اخذہ علی غرۃ و غفلۃ، اور اس یعنی کوتاہ امیدی کے قلعے کا قلعہ یہ اچانک موت کی یاد ہے، وہ اخذہ اور موت کا آ جانا ہے، اس کو پکڑ لینا ہے، علی غرۃ و غفلۃ، دھوکے کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ، وہو فی غرور و فتور، اس حال میں کہ وہ دھوکے میں ہو، و فتور اور سست ہو اور اس کے لیے تیار نہ ہو۔ فاحتفظ بہذہ الجملہ، اس جملے کو اچھی طرح یاد کر لے، محفوظ کر لے، وحصلھا موفقاً، اور اسے حاصل کر، تجھے توفیق ملے گی۔ فإن الحاجۃ ماسۃ الیہ، اس لیے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، ودع عنک تضییع الوقت فی القیل والقال، اور اپنے سے وقت اور ودع عنک، اور اپنے سے چھوڑ دے، تضییع وقت کو چھوڑ دے، فی القیل والقال، قیل و قال میں وقت ضائع کرنا چھوڑ دے، یعنی بلا وجہ کی بحث و گفتگو سے وقت ضائع کرنا چھوڑ دے۔ وہ ملاحات الرجال، ملاحات کا معنی ہوتا ہے لوگوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، بحث و جدال کرنا، اور لوگوں سے بحث و تکرار چھوڑ دے۔ واللہ الموفق بفضلہ، اللہ اپنے فضل سے توفیق دے گا۔ واما الحسد فهو ارادۃ زوال نعم اللہ تعالی عن اخیک المسلم، رہا حسد تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے زائل ہونے کا ارادہ کرنا ہے، ان اخیک المسلم، اپنے مسلم بھائی سے، مما لہو فیہ صلاح، ایسی نعمتوں کے زوال کا ارادہ کرنا کہ جس میں اس کے لیے بھلائی ہو۔ فإن لم ترد زوالہا عنہ، تو اگر تو نعمتوں کے زوال کا اس بندے سے، اس مسلمان سے نعمتوں کے زوال کا ارادہ نہ کرے، ولیکن ترید لنفسک مثلہا، لیکن تو مثلہا، ان نعمتوں کے مثل اپنے لیے بھی ارادہ کرے ان نعمتوں کے مثل کا، فہو غبطۃ، تو یہ رشک ہے۔ وعلی ھذا یحمل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پر محمول کیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی کہ رشک پر۔ کون سا قول؟ لا حسد الا فی اثنتین، کہ صرف دو چیزوں میں حسد ہے، الخبر یعنی اکمل الخبر، خبر کو مکمل کرو، یا ھذا الخبر، یہ خبر ہے، یہ حدیث ہے۔ ای لا غبطۃ الا فی ذلک، یعنی رشک نہیں ہے مگر اس میں، یعنی ان مذکور دو چیزوں میں۔ فعبر عن الغبطہ بالحسد، تو حضور نے غبطہ کو حسد سے تعبیر کیا ہے اس حدیث شریف میں، اتسعاً فی ذالک، اس میں وسعت ہونے کی وجہ سے، لمقاربتہما، ان دونوں کے معنی قریب ہونے کی وجہ سے۔ فإن لم یکن لہ فیہا صلاح، تو اگر ان نعمتوں میں اس بندے کے لیے بھلائی نہ ہو جن کے زوال کا یہ ارادہ کر رہا ہے، فأردت زوالہا عنہ، تو
ان نعمتوں کے اس سے زائل ہونے کا ارادہ کر رہا ہے کیونکہ ان میں بھلائی نہیں ہے، فذالک غیرتن، تو یہ غیرت کہلائے گی، حسد نہیں کہلائے گا۔ فہذا هو الفرق بین هذه الخصال، تو یہ ان اوصاف کے بارے میں فرق ہے۔ واما ضد الحسد، رہا حسد کی ضد، فالنصیحۃ، تو وہ خیر خواہی ہے، یعنی حسد نہ کرے، حسد کی ضد کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ وہی ارادۃ بقاء نعمت اللہ تعالی علی اخیک المسلم، اور وہ اللہ کی نعمتوں کی بقا کا ارادہ رکھنا ہے اپنے مسلم بھائی پر کہ اللہ کی نعمتیں اس پر باقی رہیں۔ کون سی نعمتیں؟ نعمت اللہ مما لہو فیہا صلاح، ایسی نعمتیں کہ جن میں اس کے لیے بھلائی ہو۔ فین قیل کیف نعلم ان لہو فیہا صلاحا و فسادا لننصحہ او نحسدہ، اگر کہا جائے کیسے ہم جانیں گے کہ اس بھائی کے لیے، مسلم بھائی کے لیے ان نعمتوں میں بھلائی ہے یا برائی ہے، تاکہ ہم اس کی خیر خواہی کریں یا اس سے حسد کریں۔ فعلم انہ قد یقوم لنا غالب الظن بذلک، تو جان لیجئے کہ ہمیں اس کا غالب ظن حاصل ہوتا ہے۔ وغلبۃ الظن مما تجری مجری العلم فی هذه المواضع، اور غالب ظن، ہمارا غالب ظن ان مقامات میں علم کے قائم مقام ہے۔ ثم ان اشتبہ علیک، پھر اگر تجھ پر یہ معاملہ مشتبہ ہو کہ ان نعمتوں میں اس کے لیے بھلائی ہے یا برائی ہے، فلا تریدن زوال نعمت احد من المسلمین او بقاءها، تو ہرگز ارادہ مت کر کسی مسلمان کی نعمت کے زائل ہونے کا یا اس کے باقی رہنے کا، الا مقیدن بالتفویض، مگر تفویض کے ساتھ مقید کر دے، و شرط صلاح، اور بھلائی کی شرط سے مقید کر دے کہ اگر یہ نعمتیں اس کے لیے بہتر ہیں تو اے اللہ تو ان کو باقی رکھ، یا اگر یہ نعمتیں اگر اللہ چاہے تو باقی رہیں۔ لتخلص من حکم الحسد، تاکہ تو حسد کے حکم سے نجات پائے، رہائی پائے، ویحصل لک فائدۃ النصیحہ، اور خیر خواہی کا فائدہ تجھے حاصل ہو۔ واما حسن النصیحہ المانع من الحسد، رہا خیر خواہی کا قلعہ جو حسد سے مانع ہے، فہو ذکر ما اوجبہ اللہ تعالی من موالات المسلمین، تو وہ ان چیزوں کا یاد کرنا ہے، اوجبہ اللہ، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس پر یعنی بندے پر واجب کی ہیں، من موالات المسلمین، جیسے کہ مسلمانوں کی آپس میں دوستی، و حسن ہاد الحسن، اور اس قلعے کا قلعہ، ذکر ما عظم اللہ تعالی من حق المومن و رفع من قدرہ، ذکر ما، ان چیزوں کو یاد کرنا ہے، اور ما کا بیان کیا ہے؟ من حق المومن، مومن کے اس حق کو یاد کرنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت والا بنایا، ورفع من قدرہ، اور جس حق کی کا مرتبہ اس نے بلند کیا، وما لہ عند اللہ تعالی من الکرامات العظیمہ فی العقبہ، اور ان کو یاد کرنا ہے، اور ما کا بیان کیا ہے من الکرامات، اور ان کرامتوں کو، ان عظیم کرامتوں کو، عقبہ میں آخرت کی ان عظیم کرامتوں کو یاد کرنا ہے، لہو، جو اس بندے کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وما لک فیہ من الفوائد الجلیلہ فی الدنیا، اور ما سے موصول کا بیان من الفوائد الجلیلہ، اور ان دنیا کے عظیم اور جلیل القدر فائدوں کو یاد کرنا ہے، لکا، جو تیرے لیے ہیں دنیا میں، من التعاون و تظاہر، جیسے کہ باہم مدد کرنا، تعاون کرنا، تظاہر بھی تعاون کے معنی میں ہے، والجماعات، اور جماعتوں کو اور جمعوں کو یاد کرنا جن میں تو بندوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ ثم ما ترجو من شفاعتی فی الآخرہ، پھر اس شفاعت کو، آخرت کی شفاعت کو یاد کرنا کہ جس کی تو امید رکھتا ہے آخرت میں، یعنی اپنے بندے سے کہ بندے بھی بندوں کی شفاعت کریں گے۔ فہذہ ونحوھا مما یبعث علی النصح لکل مسلم، تو یہ اور ان جیسی چیزیں ان میں سے ہیں جو خیر خواہی پر، ہر مسلمان کی خیر خواہی پر ابھارتی ہیں۔ وَيُجَنِّبُكَ أَن تَحْسُدَهُ فِي نِعْمَةٍ، اور تجھے باز رکھتی ہیں کہ تو حسد کرے اللہ کی نعمتوں میں،
آتا اللہ ایہا کہ جو نعمتیں اللہ نے اس بندے کو عطا کی ہیں، آتاہم ہو ضمیر اسی اخی مسلم کی طرف، اور ایہا میں یہ ضمیر یہ نعمتوں کی طرف راجع ہے۔ وَيُجَنِّبُ کا، اور یہ اور ان جیسی چیزیں تجھے باز رکھتی ہیں اس بات سے، ان تحسدہ کہ تو حسد کرے، فی نعمتن ان نعمتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو عطا کی ہیں، واللہ سبحانہ وتعالی ولی التوفیق بفضلہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے توفیق دینے والا ہے۔ وَأَمَّا الْعُجْلَةُ، رہی جلد بازی، فَإِنَّهَا الْمَعْنَى الرَّاتِبُ فِي الْقَلْبِ، تو یہ ایسا وصف ہے جو دل میں ثابت رہتا ہے، الباعث علی الاقدام علی الامر باول خاطر، جو ہر کام پر اقدام کے لیے ابھارتا ہے، باول خاطر پہلے ہی خیال سے، دون التوقف فیہ والاستطلاع منہ، بغیر ٹھہرے اور بغیر اس کی حقیقت جانے۔ توقف کا معنی ٹھہرنا، یعنی کسی کام کو کرنے سے پہلے اس میں غور کرنا، اور استطلاع کا معنی اس کی جانکاری حاصل کرنا، تحقیق کرنا۔ دون توقف فیہ والاستطلاع منہ، بنا غور و فکر کیے اور بنا تحقیق کے، بل استعجال فی اتباعہ والعمل بہ، بلکہ جلد بازی ہوتی ہے اس کی اتباع میں، اس عمل کے پیچھے پڑنے میں، والعمل بہ، اور اس کو انجام دینے میں اور اس پر عمل کرنے میں۔ وضدھا الانات، اور اس کی ضد ہے انات، یعنی کہ اطمینان۔ وہو المعنی الراتی فی القلب، یہ بھی ایک وصف ہے جو دل کے ساتھ ثابت رہتا ہے، دل میں ثابت رہتا ہے، الباعث علی الاحتیاط فی الامور، جو امور میں احتیاط پر ابھارتا ہے، والنظر فیہا، اور امور میں غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے، والتعنی فی اتباعہا، اور امور کی اتباع میں، امور کے پیچھے پڑنے میں، امور کے پیچھے لگنے میں اطمینان پر، والعمل بہا، اور ان امور کو کرنے میں اطمینان پر ابھارتا ہے۔ واما توقف، رہا توقف یعنی غور کرنا، کسی کام کو کرنے سے پہلے رک جانا، ٹھہر جانا، فضدہ تعسف، تو اس کی ضد ہے تعسف، یعنی کہ بے سوچے سمجھے کام کرنا، جلد بازی کرنا۔ قال شیخنا رحمہ اللہ تعالی، ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی حضرت ابو بکر وراق نے، الفرق بین التوقف و تعنی، تعنی کا معنی بھی ظاہراً دونوں ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں، توقف یعنی کسی کام کرنے سے پہلے رک جانا، سوچنا، اور تعنی اطمینان سے غور و فکر کر کے کوئی کام کرنا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان التوقف قبل الدخول فی الامر، توقف یہ کسی امر کو شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے، حتی یستبین لہو رشدہ، یہاں تک کہ اس کا بھلا ہونا ظاہر ہو جائے، وتعنی بعد الدخول فیہ، اور تعنی یہ کام کو شروع کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، یعنی اطمینان سے سوچنا، حتی یؤدی لکل جزء منہ حقہ، تاکہ اس عمل کے ہر جز کا حق ادا کرے۔ ثم مقدمات الانات، پھر اطمینان اور سکون کے مقدمات، یعنی اس پر ابھارنے والی چیزیں یہ ہیں، ذکر وجوہ الخطر فی الامور، ان امور میں خطرے کے طریقوں کو یاد کرنا، التی تعترض للانسان، جو انسان پر عارض ہوتے ہیں، وضروب الآفات المخوفۃ فیہا، اور امور میں ان مختلف آفتوں کو یاد کرنا جن کا خوف کیا جاتا ہے، وذکر ما فی النظر والتثبت من السلامہ، اور غور و فکر اور ثابت قدمی میں جو سلامتی ہے اس کو یاد رکھنا، وما فی التعسف والاستعجال من الندامت والملامہ، ما پر ہی عطف ہے، ذکر ما فی النظر، ذکر ما فی التعسف، اور تعسف یعنی جلد بازی اور بے سوچے سمجھے کام میں جو ندامت اور ملامت ہے اس کو یاد کرنا، یہ چیزیں اگر یاد رکھے گا تو انات جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ وَهَذِهِ وَأَمْثَالُهَا مِمَّا يَبْعَثُ عَلَى التَّعَنِّي وَالتَّوَقُّفِ فِي الْأُمُورِ، یہ اور اس کے مثل چیزیں ان میں سے ہیں جو تعنی یعنی اطمینان پر، امور کو انجام دینے میں اطمینان پر، و توقف اور غور و فکر کرنے پر ابھارتی ہیں،
وَيَمْنَعُ مِنَ الِاسْتِعْجَالِ وَالتَّعَسُّفِ، اور جلد بازی اور بے سوچے سمجھے کام سے روکتی ہیں. واللہ تعالی ولی العصمت برحمتہ، اور اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے اپنی رحمت سے. بس جناب.